تو قرآن میں اللہ نے یہ نہیں بھائی ویڈیو نہ بنائیں، لکھا ہوا ہے نا، لکھا ہوا بھی ہے. دیکھو میں وہاں حج کے موقع پہ میں نے منی میں بیان کیا، اب احرام میں انسان کی قمیض بھی اتری ہوئی ہوتی ہے، عجیب سا ایک بعض دفعہ ایسا حلیہ ہوتا ہے کہ پوری پسلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. میں وہاں بیان کر رہا ہوں، لوگ نیچے سے ویڈیو بنا رہے ہیں، بہت برا لگ رہا تھا. دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا کرنے کا کام ہے، کیا اس کو نیٹ پہ بھی ڈال دیا انہوں نے. کس حال میں انسان بیٹھا ہوا ہے، آپ کو بس ویڈیو کی فکر ہے. جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ کبھی بھی کسی دوسرے کے لیے نہیں کرو. ایک آدمی قمیض اتار کے بیٹھا ہے، وہ کبھی چاہے گا کہ میری ویڈیو لوگ نیٹ پہ ڈالیں؟ مجھے اتنا غصہ آیا جس شخص نے بھی ویڈیو بنائی ہے منی میں، پتہ نہیں کون تھا وہ، لیکن مجھے بہت برا لگا. اتنی اذیت دی ہے کہ قمیض کے بغیر آپ کسی کی ویڈیو بنا کے نیٹ پہ ڈال دیں. کون پسند کرتا ہے اس کو؟ لیکن لوگوں نے بنا کے ڈال دی، شرم نہیں آتی. مجھے تو تھا کہ کہیں اکیلے میں ملے میں بولوں گا آپ نے بہت بے شرمی کا کام کیا ہے، ذرا بھی آپ میں شرم اور غیرت نہیں ہے. حج کرنے آئے ہوئے ہو، دیکھو کہ کون آدمی کس حلیے میں. بعض دفعہ احرام میں انسان کے گھٹنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، چادریں دائیں بائیں گئی ہوئی ہوتی ہیں. آپ کو بس اپنے ویور بڑھانے کا شوق ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نا ساری زندگی ایک بات کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ مسلمان عبادت گزار ہو سکتا ہے، مسلمان حج کر لے گا، عمرہ کر لے گا، نماز پڑھ لے گا، تہجد پڑھ لے گا، آپس کے معاملات میں مسلمان صحیح نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا. ان کا یہ مایوس ہو گئے تھے، وہ ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتے یہ صحیح. ان کی محفل میں لوگ آتے تھے نا، بے وقت ان کو تنگ کرنا، بے وقت بات کرنا، فضول سوالات کرنا، اس سے بہت ان کو غصہ آتا تھا. ایک دن ان کے محفل میں کوئی شخص بیٹھا ہوا، اس نے ایسے ہی سوال پوچھ لیا کہ حضرت سنا ہے کہ جب کوئی کسی کو کچھ نظر آتا ہے تو مرغا کوا چیختا ہے، کچھ اس طرح کا نا. تو کہا ابھی کس کو کیا نظر آیا ہے؟ مطلب ہے کہ آپ بھی کوے کی طرح بے فضول سوال پوچھنا شروع کر دیا، آپ نے کوے کی طرح کائیں کائیں شروع کر دی. ابھی کسی کو کچھ نظر آیا کیا؟ وہ لحاظ نہیں کرتے تھے ان چیزوں میں. تو وہ ساری زندگی ایک ہی بات سکھاتے رہے کہ معاشرت، معاملات، آپ کے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. 100 دفعہ سوچو یہ کام کرنے سے پہلے. اور وہ حدیث کوٹ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اس حدیث کا مطلب وہ یہ بیان کرتے تھے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو تکلیف نہ دیں، نا 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 نا. اس کا مطلب یہ کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ کا تکلیف دینے کا ارادہ نہ ہو، پھر بھی تکلیف ہو جائے. سوچ سمجھ کے کریں کہ نہ چاہتے ہوئے کوئی چیز میرے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. ہر کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ یار ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کو اس عمل سے تکلیف ہو. اگر آپ نے کوئی ایسی ویڈیو بنائی، آپ پوچھیں تو صحیح کہ میں وائرل کروں اس کو کہ نہیں کروں. بعض لوگ کی طبیعت میں حیا ہوتی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی میں اتنی حیا تھی، وہ کبھی بغیر کرتے کے گھر میں بھی نہیں بیٹھتے تھے، مزاج تھا ان کا. تو وہ ساری زندگی یہ بات کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ مسلمان اس چیز کا، آج گوروں میں ہے یہ چیزیں، انگریزوں میں ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میں جہاز میں سو رہا تھا، میری آنکھ لگ گئی، یعنی آنکھ لگ گئی، سو گئے. وہ کہیں یو ایس اے میں یا کہیں یورپ کے کسی کنٹری میں جہاز لینڈ کیا ہے تو یہ سو رہے ہیں پڑے ہوئے، خراٹے لے رہے ہیں. جہاز سارے اتر گئے، یہ پڑے ہوئے ہیں نا. یعنی جہاز کا عملہ آیا، ایکسکیوز می سر، بس اتنا بول رہا ہے. جب میں آنکھ نہیں کھلی تھوڑا زور سے، تھوڑا اور زور سے، ہاتھ نہیں لگا رہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاتھ نہیں لگا رہے. کیوں؟ غیر اخلاقی حرکت ہے. آپ کسی کی پرمیشن کے بغیر اس کی باڈی کو، آدمی ہے کوئی عورت نہیں ہے، کسی کی پرمیشن کے بغیر اس کی باڈی کو ٹچ کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے یا نہیں ہے؟
ہمارے یہاں کیا ہوگا بھائی جان, اوے اندھا ہے, بہرا ہے, پھر جا کے یوں کر کے ہلائیں گے اس کو. ٹھیک ہے میں شاید تھوڑا زیادہ مبالغہ کر رہا ہوں, لیکن اسٹائل دیکھو, ہوئے ہوئے کر کے بات کریں گے. میں اپنا لاہور کا واقعہ سناتا ہوں نا. میں روڈ کے کنارے جا رہا تھا, ایک صاحب بیٹھے ہوئے, اچھا میں تو آگے آگے دیکھ کے ہی جاؤں گا نا. اب انہوں نے بائک تھوڑی سی ٹکرا دی مجھے, غصہ مجھے آنا چاہیے تھا, ابے میں آگے جا رہا ہوں تو پیچھے سے دیکھ. الٹا میرے اوپر برسنا شروع, اگے ہی اگے ویکھ رہا ہے, پچھوں ویکھدا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا پاگل ہے جو چلے گا آگے ویکھے گا پچھوں ہیں. جدھر کو جاؤں گا اتھے ہی ویکھوں گا نا. مجھے وہ تانا دینے لگے, اگے ہی اگے, اگوں ہی اگوں ویکھدا ہے, پچھوں ویکھدا ہی نہیں ہے. ابے تو اگے ویکھ, میں کیوں پیچھے ویکھوں, میں تو جا ہی اگے رہوں. بس جس کو جو ٹھڑک جہاں اتار دے اتار دے. ہر جگہ یہ ایسا ہے. لاہور کا تو واقعہ ہے, اس لیے میں لاہور کا تذکرہ کر رہا ہوں. مطلب کوئی لاہور والوں کو برا کہنا نہیں ہے, کہیں بھی ہوتا تو یہی ہوتا ہے نا. اور یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو روتے تھے, کہتے ہیں لوگ اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے, یہ بڑی کم بختی ہے. وہ فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں بس نماز روزہ نماز روزہ, وہ بھی ضروری ہے بھائی, نماز تو سب سے بڑا رکن ہے اسلام کا, اس میں کون سا ہم لوگ پورے اتر رہے ہیں. لیکن کم از کم جو نماز نہیں پڑھتا, لوگ یہ سمجھتے تو ہے نا کہ دین کو فالو نہیں کرتا, لیکن آپس کے رہن سہن کے معاملات کو تو دین کی فہرست سے نکال دیا ہے. شارٹ ہوتی جا رہی ہے تمیز مارکیٹ میں.